من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات اور علامات، نشانیاں اور ان کی پہچان سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کے حوالہ سے ذکر کی گئی، جس میں قرآن کریم نے اس مضمون کو واضح کیا کہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ جن میں یہ قرآن کریم کی ذکر کردہ صفات اور نشانیاں پائی جائیں تو خود اللہ اپنے سچے اور لاریب کلام میں انہیں ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے، ان کے ہدایت پر آنے کو، ایمان لانے کو معتبر اور مقبول قرار دیتا ہے۔ تو یہ صفات سننے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ خود غور کرنا چاہیے، فکر و تدبر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی ذکر کردہ نشانیاں اہل ایمان اور ہدایت والوں کی آیا مجھ میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کمی کمزوری سقم نظر آئے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی دنیا میں ہی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آنکھ بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد سوائے حسرت اور پچھتاوے کے اور کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اصل جو میدان ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہر بگاڑ کو سنوارا جا سکتا ہے، ہر فساد کو امن میں بدلا جا سکتا ہے، ہر خرابی کو نیکی اور بہتری میں بدلا جا سکتا ہے۔ جب آنکھ بند ہو گئی تو پھر کیے کی جزا اور بدلہ ہوگا، پھر کچھ کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں رہی۔ آج کا سبق بھی ہمارا اسی عنوان پر ہے، اور جو آیت کریمہ 7ویں پارہ سے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالی نے ایک صفت اور نشانی کا ذکر کیا
جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہے۔ اور فرمایا اگر یہ صفت اور نشانی تم میں پائی جائے تو میں اللہ اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہوں کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس سے بڑی شہادت اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نہ کرے اگر یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ نشانی ہم میں موجود نہیں تو پھر ہمیں آج ہی سے اس کی فکر اور کوشش اصلاح کی کرنی ہوگی۔ ذرا دیکھو، بڑی معروف آیت ہے اور بڑی آسان عام فہم ہے۔ الذین آمنوا، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آ چکے ہیں، ایمان کا اقرار اظہار دعویٰ کر چکے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان لے آنے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، وَلَمْ يَلْبِسُوا اور وہ نہیں ملاتے، نہیں ملاوٹ ہونے دیتے، نہیں آمیزش ہونے دیتے ایمانہم اپنے ایمان میں، کس چیز کی؟ بظلم، ظلم کی، کس چیز کی؟ ظلم کی۔ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ، آمیزش اور غلہ نہیں ہونے دیا ظلم کا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے لیے دو انعام ہیں۔ پہلا انعام لَهُمُ الْأَمْنُ، واسطے ان کے ہے نرا امن، الامن، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، گھر میں بھی امن، باہر بھی امن، سفر میں بھی امن، حضر میں بھی امن، برادری اور معاشرے کے شر سے بھی ان کے لیے امن، علاقے اور ملک کے معاملات میں بھی ان کے لیے امن۔ اولئک لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہی امن ہے۔ اور نمبر 2 وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہم اور وہی ہیں مہتدون، ہدایت یافتہ۔ یہ کون شہادت اور گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ۔ دو انعام عطا کروں گا، تم ایک کام کرو، ایک کام پر انعام دو۔ امن بھی دوں گا، تمہارا ایمان اور ہدایت میں آنا قبول بھی ایسا کروں گا کہ میں اللہ خود اقرار اور اعلان کروں گا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ امن بھی ہوگا، ہدایت مقبول بھی ہوگی۔ کام ایک تمہارے ذمہ ہے، اور وہ بھی کرنے کا نہیں، بچنے کا ہے۔ کام دو قسم کے ہوتے ہیں نا، کچھ کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہوتے ہیں، بچنے کے ہوتے ہیں۔ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، ساری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور جو نہ کرنے کا کام ہے تو اس میں تو کچھ خرچ اور صرف نہیں ہوتا، بس اس پہ نہ کر دینا یہی کافی ہے۔ فرمایا کرنے کا کام نہیں، نہ کرنے کا ہے، بچ بچ کے رہنے کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں اللہ کے ہاں؟ فرمایا وہ جو نہیں ملاتے، نہیں ملاوٹ اور آمیزش ہونے دیتے ایمانہم اپنے ایمان میں، بظلم، ظلم کی، ظلم کی۔ اب یہ جو لفظ ظلم ہے یہ بہت وسیع المعنی والمفہوم ہے۔ کفر کو بھی قرآن نے ظلم قرار دیا، شرک کو بھی ظلم عظیم قرار دیا، بدعت کو بھی ظلم قرار دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
دشمنی اور عداوت کو بھی ظلم سے تعبیر کیا، غیر اللہ کی سور و پکار کو بھی ظلم سے تعبیر کیا، کسی کی حق تلفی کو بھی ظلم کہا۔ یہ بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ لغزش اپنے معاملہ میں، اپنی جان کے معاملہ میں اس کو بھی ظلم قرار دیا۔ چونکہ یہ لفظ اتنا عام تھا، اس کا معنی مفہوم اتنا عام تھا کہ ہر اونچ نیچ کو شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے، فکر مند ہو گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں، صحابہ کرام یہ آیت سن کر پڑھ کر دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں جو اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں ہونے دیتے، اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے اور حفاظت رکھتے ہیں۔ ظلم تو آدمی اپنے اوپر بھی اونچ نیچ کرے تو ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ تو کون ہے جو اس سے بھی محفوظ رہ سکے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مقام سمجھ نہیں آ رہا، یہ قرآن کریم کیا فرمانا چاہتا ہے یہ آیت؟ اور عرض کرتے ایونا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو دوسروں پر تو نہیں اپنی جان پر بھی اونچ نیچ نہ کرے، اور وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے، اور ظلم ہو گیا تو نہ امن ہے نہ ہدایت کی گارنٹی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام اب یہ آیت سمجھانے والے، صحابہ سیکھنے اور سمجھنے والے۔ قرآن سمجھانا، پڑھانا، سکھانا میرے آقا کی آدھاؤں میں سے ہے، آپ کی سنت اور طریقہ ہے، اور قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے سمجھا کہ ظلم کا لفظ بہت عام ہے، وہ اپنی جگہ بات ٹھیک اور درست ہے، لیکن یہاں ظلم سے مراد وہ عام اور نچلے درجے کا ظلم نہیں ہے۔ حدیث میں آپ کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا اَوَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ، کیا میرے صحابہ تم نے قول لقمان کی بات نہیں سنی؟ لقمان کی بات میں جو ظلم آ رہا ہے، یہاں ظلم سے مراد وہی ظلم ہے، اور وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو یہاں سبق پہ نشانی رکھ کے ذرا اس آیت کی زیارت کرو، 21واں پارہ سورہ لقمان۔ جی صفحہ نمبر ہے جی 657، 657 جی 657 پہلی سطر، بلکہ پچھلے صفحے کی آخری لفظ جی 657 صفحے کی، بلکہ پچھلے صفحے کے آخری لفظ دیکھو، سورہ لقمان آیت 12 کے بعد 13، جی پہلی سطر پہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا، لقمان حضرت لقمان نے، یہ اللہ کا ولی تھا، بہت بڑا وقت کا بزرگ تھا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ اور جب فرمایا حضرت لقمان نے، کس کو فرمایا؟ لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو فرمایا۔ کب فرمایا؟ کس حال میں فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ لقمان اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو گھر میں کیا کر رہا ہے؟ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، بعض دین کی اہم باتیں اسے سمجھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا سمجھاتا ہے باپ اپنے ایک بیٹے کو
کہتا ہے یا بنیا، یا بنیا، آئے میرے پیارے بیٹے، میری سب سے پہلی اور سب سے بڑی نصیحت، یہ اس کے بعد کئی نصیحتیں ہیں لیکن سب سے پہلی اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، لا، پڑھو ذرا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کریم کی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اس کی تعظیموں میں، نہ اس کی عبادات میں کسی سمت، کسی جہت، کسی اعتبار سے کائنات کی کسی شے اور ہستی کو لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ذرا غور تو فرماؤ، کیسا خوبصورت ماحول اور سما ہوگا کہ گھر کی چار دیواری میں یا گھر کے کسی کمرے میں باپ اپنے بیٹے سے یہ کلام اور گفتگو کر رہا ہے۔ آج اس ماحول سے ہمارے گھر، بولو، خالی نہیں، تصور، سوچ اور ذہن بھی نہیں ہے۔ ڈھونڈے سے کوئی گھر نہیں ملے گا جس میں باپ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کر رہا ہے۔ یہ گھروں میں جب تک مزاج نہیں بنتا تب تک گھروں میں اللہ کا دین وہ نظر نہیں آ سکتا۔ لا تشرک باللہ، آئے میرے پیارے بیٹے، میرے لختے جگر، خیال کرنا میری زندگی نہ معلوم کب تک وفا کرے یا نہ کرے، لیکن میری نصیحت کو یاد رکھنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نصیحت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ شرک کوئی معمولی جرم نہیں، اس سے تمہیں منع کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، باخبر کر رہا ہوں، شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہے قول لقمان جو حدیث پاک میں آیا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، انا، بے شک، الشرک، شرک ہے، لظلم، خالی ظلم نہ، اوپر لام کو داخل کیا تاکید کے لیے، پکی بات ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن ظلم بھی عام اور نچلے درجے کا نہیں، لظلم عظیم، بہت بڑا اور بہت بھاری ظلم ہے۔ کون سی چیز؟ شرک۔ کون سی چیز؟ شرک۔ تو وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آ جاؤ سبق، کہ اس آیت میں جو ظلم کا لفظ آ رہا ہے اس سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان کی نصیحت میں آیا، ان کی بات اور قول میں آیا، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب آیت کو سمجھو، آگے صفحے پہ 218، جی اب معنی سمجھنا ذرا، وہ ظلم کا معنی ذہن میں رکھ کر اب بات سمجھ آئے گی۔ الذین، کرو معنی، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آ چکے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد وہ غافل نہیں، بے خبر نہیں، بلکہ اپنے ایمان کا پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں۔ کس چیز سے اپنے ایمان کو بچاتے اور محفوظ کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا، وَلَمْ يَلْبِسُوا، اور وہ نہیں شامل ہونے دیتے، نہیں ملاوٹ اور آمیزش ہونے دیتے، ایمانہم، اپنے ایمان میں، بظلم، شرک کی۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ شرک۔ اپنے ایمان کو شرک سے بچاتے ہیں، اپنے ایمان میں ظلم، شرک والے ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش ہونے نہیں دیتے۔ جس نے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو شرک سے محفوظ کر لیا اور بچا لیا، شرک سے نفرت اور بائیکاٹ اختیار کیا،
اللہ فرماتے ہیں یہ ایک کام کرے گا شرک سے بچے گا، نہ شرکیہ عقیدہ کوئی رکھے گا، نہ شرکیہ کوئی عمل کرے گا، ایک کام کرنے سے کہ خالی شرک سے بچ جائے، اس کا عقیدہ بھی شرک سے پاک، اس کا عمل بھی شرک سے پاک ہو جائے، میں اللہ بدلے میں 2 انعام عطا کروں گا۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، امن کی گارنٹی اور ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی قرآن کی اس آیت نے واضح کر دی کہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ وہ ہے جو شرک سے بچ بچ کر زندگی بسر کر رہا ہے، اور جو ادھر ہدایت کا دعویٰ بھی کرے، کلمہ اسلام بھی پڑھے، بظاہر عمل عبادت بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرے، ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجا بھی کرے، اللہ کی صفات مقربین میں مانے، اور اللہ کے ماں سوا اوروں کے لیے مشکل کشائی حاجت روائی کی عقیدے بھی قائم کرے، عقیدے میں شرک ہے یا عمل کے اندر شرک آ گیا ہے، لاکھ مرتبہ ایک دن میں کلمہ پڑھے اور 1000 دعوے ہدایت کے کرے، ایمان کے کرے، اللہ کے ہاں اس کے دعووں کی کوئی حیثیت اور وزن نہیں۔ رب کے ہاں ہدایت یافتہ تب ہے جب اس کا عقیدہ بھی شرک سے پاک ہو، عمل بھی شرک سے پاک ہو۔ آج معاشرے میں غور کرو، کلمہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، ایمان اور ہدایت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ساتھ غیر اللہ کی پوجا بھی چل رہی ہے، نہیں چل رہی؟ اسی چیز کا نام شرک ہے۔ گھوڑے تازیے تابوت کی پوجا بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، قبر مزار حجر شجر کی پوجا بھی ہے، ساتھ دعوے ایمان اور دعوے ہدایت بھی ہے۔ اللہ کریم کی صفات انبیاء اولیاء مقربین میں عالم الغیب، حاضر و ناظر، سمیع ما فوق الاسباب، بصیر علیم ما فوق الاسباب، غیر اللہ کو مان رہا ہے، یہ عقیدے میں شرک کھڑا ہے، اور ساتھ لا الہ الا اللہ بھی ہے، ایمان اسلام کا دعویٰ بھی ہے، تو ایسوں کا یہ ایمان اور ہدایت کا دعویٰ محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور وزن نہیں۔ اللہ کے ہاں بندہ ہدایت یافتہ تب ہے کہ جب شرک سے اس کا عقیدہ بھی پاک اور عمل بھی پاک۔ آپ کہیں گے کلمہ تو پڑھتا ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، کیا ہوا کہ چھوٹی موٹی ساتھ ساتھ غیر اللہ کی نظروں میں آز چل گئی ہیں؟ بڑی چیزیں تو کوئی نہیں دیتے، یہ بھنے ہوئے چنے، ریوڑیاں، پتاسے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بلکہ دیکھیں سورہ یوسف کا آخری رکوع 13واں پارہ، اللہ جل شانہ، 13واں پارہ، جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، 394 صفحہ، صفحہ نمبر 394، سورہ یوسف، آیت نمبر 106، صفحے کے شروع سے تیسری سطر دیکھیں جی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا، مل گئی آیت؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ، اور نہیں ایمان رکھتے، اکثرهم، اکثریت ان کی، اکثر لوگ ان کے، باللہ اللہ کریم کے ساتھ، اللہ مگر، وَهُمْ، اور وہی ہیں، مشرکون، شرک کرنے والے۔ کیا مانا؟ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، اکا دکا اور قلیل تعداد نہیں، اکثرهم، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ما یؤمن باللہ، ما یؤمن اکثرهم باللہ،
جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم ایمان لائے اور کلمہ اسلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے، ادھر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، کلمہ اسلام پڑھ کے کلمہ گو بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شرک بھی کر رہے ہیں۔ یا عقیدے میں شرک کا ناسور کھڑا ہے یا عمل کے اندر شرک موجود ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان باللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں مانے جائیں گے الا وہم مشرکون۔ ان کی حیثیت کیا ہوگی کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو جو ہوئے، نہیں الا وہم مشرکون، الا وہم مشرکون۔ اس لیے اللہ کے ہاں مومن وہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایمان معتبر اور اس کا ہدایت پہ آنا قبول ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر شرک کے قریب نہ جائے، پھر کفر کے قریب نہ جائے۔ سبحان اللہ، یہ شان اللہ نے عطا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ذرا ایک جھلک دیکھو سورہ حجرات کی 26واں پارہ، کہ ادھر سے ایمان آیا تو اللہ فرماتے اتنے اخلاص سے ایمان لائے کہ میں اللہ نے خود کفر کو، فسق کو، معصیت کو دھکے دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دور کر دیا۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، صفحہ 832، 823، 32 نہیں بھائی 23، 823، 803۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7، صفحے کے شروع سے دوسری صفحہ لکھ گیا جی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، حبب محبوب بنا لیا، پسند کر لیا، الیکم طرف تمہاری، الایمان ایمان کو۔ کیا مانا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان لانا اتنے اخلاص پہ مبنی تھا، اتنے دل پاکیزہ، ستھرے اور خوبصورت تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے یارو، تمہارا ایمان لانا میں اللہ نے حبابا پسند کر لیا، محبوب بنا لیا، میں اللہ کریم کو بڑا پسند آیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سمجھو، وَزَيَّنَهُ، اور خوبصورت بنا دیا اس ایمان کو میں اللہ کریم نے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ کیا مطلب؟ ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، حالانکہ دل میں ایمان آئے تو دل مزین ہوتا ہے، ایمان نور کا نام ہے، دل میں آئے تو دل منور ہو جائے، روشن ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں زینہ، اس ایمان کو مزین، مزید روشن، منور، معطر، مطہر کیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے دل اتنے پاکیزہ، اتنے اعلیٰ اور اتنے اجلا تھے کہ جب ایمان صحابہ کے دلوں میں آیا، باوجود اس کے کہ وہ خود نور تھا، لیکن صحابہ کے دلوں میں آ کر اور منور ہو گیا اور مزین اور خوبصورت بن گیا۔ اللہ
करीम फरमाते हैं वक़र्रहा, अब ईमान आया, हिदायत आई तो इनकलाब क्या आया, वक़र्रहा, और अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह ने खुद दूर कर दिया, कर रहा दूर कर दिया, इलैकुमुल कुफ्रा, तुमसे कुफ्र को क्या कर दिया, सहाबा को खिताब है, मेरे पैगंबर के यारो तुमसे मैं अल्लाह करीम ने कुफ्र को दूर कर दिया। समझना। नंबर 2 वल फुसूका, और फिस्क को दूर कर दिया, वल इस्यान, और मासियत नाफरमानी को भी दूर कर दिया। एक तो सबक का जुमला ज़हन में रखो, सबक का जुमला, ईमान और हिदायत आई तो अल्लाह फरमाते हैं कुफ्र भी दूर हो गया, फिस्क भी दूर हो गया, नाफरमानी भी दूर हो गई। इन्हीं लोगों की मैं अल्लाह ने हिदायत को, इनके ईमान को इतने इखलास पे मबनी था कि हब्बा इलैकुमुल ईमान, सिर्फ कबूल नहीं किया, मैं रब ने उसे महबूब बना दिया। सिर्फ कबूल नहीं किया, मैं अल्लाह ने उसे पसंद कर लिया। तो ईमान अल्लाह के यहाँ वो मोतबर है, हिदायत वो मोतबर है कि उसके बाद फिर उसमें कुफ्र और शिर्क की मिलावट और आमेज़िश ना हो। एक तो ये सबक का जुमला, और दूसरा इस आयत पर इतनी बात ज़हन में रख लो कि 3 चीजों की गारंटी अल्लाह ने दी सहाबा के मुताबिक। किसने गारंटी दी? अल्लाह ने। कितनी चीजों की? 3 चीजों की। अब समझना, कुफ्र भी किसी सहाबी के करीब आ सकता नहीं, फिस्क भी आ सकता नहीं, और नाफरमानी यानी जानबूझकर गुनाह करना ये मासियत कहलाती है, वो भी सहाबा के करीब आ सकती नहीं। ये 3 चीजों की गारंटी खुद अल्लाह अपने लारेब कलाम में दे रहा है। और अब इसके मद्दे मुकाबिल कोई तारीख आए, कोई रिवायत आए, कोई हिकायत आए जो सहाबा के लिए कुफ्र को साबित करे, इर्तिदाद को साबित करे, मुनाफिकत को साबित करे, या उनके फिस्क व फुजूर को साबित करे, या उनकी नाफरमानी को साबित करे, हर वो रिवायत भी मरदूद है, हर वो हिकायत भी मरदूद है, और वो तारीख भी रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल है। कुरान के मद्दे मुकाबिल उन चीजों को कबूल और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो तारीख लिए फिरता है। अगर सही बुखारी में, सही मुस्लिम में ऐसी रिवायत आ जाए जो किसी भी सहाबी पे तान करे, जरा करे, तनकीद करे, वो रिवायत भी वाजिब रद्द है, इसलिए कि सहाबा की अदालत और सिकात वो कुरान बयान करता है, वो कतई और हतमी है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। रिवायत पे हजारों शुकूक व शुबहात हो सकते हैं, हिकायात को रद्द किया जा सकता है, लेकिन सहाबा पे आए आंच उसे बर्दाश्त किया जा सकता। हाँ, 3 चीजों की गारंटी दी, और गारंटी इस रंग में दी, अगर आपने गौर किया, यूं नहीं फरमाया सहाबी को कुफ्र से दूर किया, फर्क समझो तो, यूं नहीं फरमाया सहाबा को कुफ्र से दूर किया, सहाबा को फिस्क से दूर हटाया, सहाबा को नाफरमानी से दूर किया। ये कुरान ने अंदाज इख्तियार, अगर ये अंदाज होता सुनने वाले के जहन में ये बात जा सकती थी, सहाबा को इन 3 खराबियों से दूर हटाया, ठीक है, हटा लिया, बचा लिया, लेकिन ये कुफ्र के करीब गए तो थे ना, तब हटाया। फिस्क और नाफरमानी के करीब गए तो थे ना, तब इन्हें हटाया। अल्लाह फरमाते नहीं, इधर से खतरे कोई नहीं था। नहीं समझे? इधर से खतरे कोई नहीं था कि कोई सहाबी हो के कुफ्र की तरफ मुतवज्जे हो, फिस्क की तरफ मुतवज्जे हो, नाफरमानी की तरफ उसका ध्यान जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। इधर से कोई खतरा था ही नहीं, इसलिए मैं अल्लाह ने ये अंदाज ही नहीं इख्तियार किया। खतरा था बातिल की तरफ से कि वो शायद हमला आवर होने की कोशिश करेगा, इसलिए फरमाया कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, कुफ्र को दूर रखा, फिस्क को दूर किया,
نافرمانی کو دور کیا، اس باطل کو ادھر نہیں آنے دیا، یہ تو باطل کی طرف جانے کو تیار ہی یہ تو ادھر جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ صحابہ سے اللہ نے دھکے دے کر ان تینوں چیزوں کو دور کر دیا۔ خیر نتیجہ اولئک هم الراشدون، اولئک یہی وہ خوش نصیب ہیں، هم الراشدون جو ہیں، کرو مانا کرو بولو، رشد و ہدایت کا سرچشمہ، کچے کچے معنی کر رہے ہو، پکی پیڑھی گل کرو نا۔ ہدایت یافتہ، راشد اسے نہیں کہتے جو ہدایت یافتہ ہو یا ہدایت پر آئے، راشد اسے کہتے ہیں جو ہدایت پر آئے اور ڈٹ جائے، پک جائے، اور موت آنے تک پھر وہ ہدایت کی پٹڑی سے کبھی اترے نہیں، وہ راشد ہے، وہ راشد ہے۔ یہی وجہ ہے مفسرین نے اس کا معنی کیا، وہ فرماتے ہیں الراشدون الاستقامت علی الحق مع التسلط فیہ۔ راشدون کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر کے تمام صحابہ یہ رشد و ہدایت کا پیکر ہے۔ کیا معنی؟ حق پر آئے، ایمان اور ہدایت پر آئے، اور پھر الاستقامت علی الحق، ایسے حق کے اوپر ڈٹ گئے اور ثابت قدم ہو گئے، ایسے جلال کے ساتھ کہ مع تسلط فیہ، ہدایت سے ہٹنا، ہدایت سے پیچھے ہونا یہ تو دور کی بات ہے، ان کے ہدایت والے جذبات اور حرارت میں کبھی کمی اور کمزوری بھی زندگی بھر مع تسلط فیہ، اس حرارت میں، ایمانی قوت میں، ایمان کے کمال اور غلبے میں کبھی کمی بھی نہیں آئی، اس سے ہٹنا تو دور کی بات ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس سے بھی خوبصورت اور مختصر معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں راشدون رشدہ سے ہے، کس لفظ سے ہے؟ رشدہ، اور فرماتے ہیں رشدہ اس مضبوط پتھر کو اور چٹان کو کہا جاتا ہے کہ جسے کئی آدمی مل کر ایک جگہ سے ہٹا کر اٹھا کر دوسری جگہ پہ اگر رکھنا چاہے، دوسری جگہ پہ رکھنا تو کیا اسے اپنی جگہ سے سرکا ہلا نہ سکے، اس چٹان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رشدہ، اتنی وزنی، اتنی مضبوط، اتنی بھاری، جسے کئی آدمی مل کر کے بھی اپنی جگہ سے اٹھانا تو کیا ہلا اور سرکا بھی نہ سکے، اسی سے ہے الراشدون۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، میرے پیغمبر کے صحابہ اتنے خوبصورت رنگ میں ایمان اور ہدایت پر آئے اور پھر ڈٹ گئے کہ اب ساری کائنات الٹی لٹک جائے، جس طرح وہ چٹان اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتی، اسی طرح صحابی کبھی ایمان اور ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا، یہ ہمیشہ اس پہ ڈٹ کر اور اپنی ایمانی حرارت اور قوت کے ساتھ برابر اس پہ براجمان ہے۔ یہ ہے اولئک هم الراشدون، یہ صرف ہدایت پر آئے نہیں، ہدایت پر ڈٹ گئے۔ راشد کا معنی صرف ہدایت یافتہ نہیں، جو ہدایت پہ ثابت قدم ہو جائے وہ راشد ہوا کرتا ہے۔ اللہ اتنی شانہ دے دیا نہیں، ایمان کو محبوب بنا لیا، مزین کر دیا، کفر و فسق اور نافرمانی کو دھکے دے کر ان سے دور کر دیا، رشد و ہدایت کا انہیں مجسمہ بنا دیا، اتنے بڑے کمالات دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعمتا، یہ اللہ کریم کی طرف سے فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ یا اللہ فضل بھی ہے، نعمت بھی ہے، پر ایسے دے دی، یہ تو معاذ اللہ بعد میں پھر جانے والے نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، یہ دینے والا کوئی بے خبر تو نہیں، لا علم اور لا واقف تو نہیں، یہ شان، یہ اعزاز، یہ گارنٹیاں، یہ فضل، یہ مہربانیاں کرنے والی ذات وہ واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، وہ ہر شے کے ظاہر باطن اور ہر شے کے حال اور معال کے انجام اور نتیجہ کار کے
پورا پورا علم رکھنے والا ہے. اگر انہوں نے کل کو پھر جانا ہوتا، بدل جانا ہوتا، نبی کے دین سے ہٹ جانا ہوتا اور ہدایت کی پٹڑی سے اتر جانا ہوتا، تو وہ علیم ذات کبھی بھی ان کو یہ شان اور عظمت عطا نہ کرتا. وہ جانتا تھا کائنات بدل سکتی ہے. صحابی کبھی ہدایت کی پٹڑی سے نہیں اتر سکتا. یہ اس معیار پہ پورے اترے، میرٹ پہ پورے اترے. رب نے ان کو یہ شان اور عظمتیں ان کے لیے مقدر کر دی، ان کی قسمت میں کر دی. سبق کی طرف ذرا پلٹیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر شرک کی ملاوٹ اور میزج اس میں نہیں ہونے دیتے. سبق کی آیت کی طرف نہ جاؤ، وہ حل ہو چکی ہے. ذرا ایک مقام دیکھو 29ویں پارے کا آخری جملہ. صفحہ 912 سورہ جن کی ابتدا. بس واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نہیں سنانا. یہاں ہمارے سبق کے ایک جملہ کھڑا ہے، وہی آپ کو دکھانا سمجھانا ہے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. نبی علیہ السلام وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت آ گئی، قرآن سنا، ایمان لائے، تبصرہ کیا. وہ تفصیل دوسرے مقام پہ ہے. دیکھو قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انہ استمع کہ بے شک سنا اس قرآن کو، استمع بڑے دھیان سے سنا. قرآن کریم کی تلاوت کو کس نے سنا؟ نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے سنا. تو سن کر رزلٹ کیا نکلا؟ فقالوا، فرمایا بس وہ کہنے لگے سن کر کے تبصرہ کرتے ہوئے کہ انا سمعنا، بے شک سنا ہم نے، قرآن عجبا، قرآن پڑھو نا ذرا، تلاوت کا اجر نہیں ملے گا. قرآن عجبا کیا مطلب؟ ہم پہلے تورات بھی سنتے چلے آئے، انجیل کو بھی سنا، شاید ان میں سے بعض نے زبور کو بھی سنا ہوگا، دیگر انبیاء کے صحائف کو بھی سنا، لیکن آج جس قرآن کو سنا یہ قرآن عجبا، یہ پہلوں سے بہت مختلف ہے. عجباً پہلوں جیسا نہیں، پہلوں سے بہت مختلف ہے. مفسرین عجباً کا معنی کرتے ہیں لا مثل لہو، یہ بے مثال کلام ہم نے سنا جس کی نظیر اور مثال کائنات میں کوئی نہیں. کرتا کیا ہے یہ کلام، یہ قرآن؟ فرمایا یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے طرف رشد کے. فآمنا بہ، نتیجہ بس ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. اب ایمان لے آنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَمْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اس سبق کی آیت ہے ذہن میں، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. سبق کی آیت میں بھی یہی مضمون تھا اور یہاں بھی وہی ہے. فرمایا یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو فآمنا بھی، پس فوراً ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے. اب ایمان آ گیا، ہدایت آ گئی، یہدی الی الرشد، تو اس کے بعد انقلاب اور چینجنگ کیا آئی؟ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اس ایمان اور ہدایت سے پہلے ہم اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے.
شرک کرتے تھے، اب فآمنا بھی، یہ درمیان میں ایمان اور ہدایت حد فاصل بن کر کے آ گئی۔ اب اس سے پہلے ہماری شرک والی زندگی، اب ہماری ایمان والی زندگی، پہلی زندگی میں ہم شرک کرتے تھے، اب فآمنا بھی یہدی الی الرشد، اس کے بعد بھی دوبارہ شرک کرتے پھرے تو پھر ایمان اور ہدایت کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ پہلے بھی کفر و شرک کرتا ہو اور ایمان قبول کرنے کے بعد، ہدایت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر بھی غیر اللہ کا پجاری ہو، پھر بھی گھوڑے تازیے تابوت اور دل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، پھر بھی مردوں کے ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھے، پھر اس دعوے ایمان اور دعوے ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ پھر اس اپنے ایمان میں لم یلبسوا ایمانہم بظلم، شرک والے ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہونے دے۔ یہ جن ہو کر یہ نقطہ سمجھ گئے، تو انسان ہو کر نہیں سمجھ رہا۔ یہ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ یہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کہ جو ایمان اور ہدایت پہ آنے کے بعد پھر اپنے عقیدے یا عمل میں شرک کی ملاوٹ ہونے دیتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ درست عمل کی توفیق بخشے۔